کسی کام کو کرنے سے پہلے کرتے ہیں. یہاں بات آئیے تو ایک ضمن ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں. نیت کہتے کس کو ہیں؟ اور نیت کی اہمیت اتنی ہے, اس کی امپورٹنس اتنی ہے. اگر کسی شخص نے کوئی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہ پیچھے چلا ہی تھا کہ کسی نے پوچھ لیا کون سی نماز پڑھی, اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے کون سی نماز پڑھی, تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے نماز کون سی پڑھی. تو نیت کیا تھی, کیا نیت کی تھی اس نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی انٹینشن پراپر تھی, اس کو یہ پتا تھا کہ یہ وقت عصر ہے, میں باجماعت پڑھ رہا ہوں, وہ بھی ادا پڑھ رہا ہوں, قضا نہیں پڑھ رہا ہوں, پیچھے امام کے پڑھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں یعنی انٹینشن ہونا, یعنی نیت ہونا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ ذہنی طور پر بھی وہ حاضر ہو, مستحضر ہو, یعنی اس کا پریزنس آف مائنڈ ہونا ضروری ہے نا. یہ ہے نیت. تو اعتقاد کہیں گے کہ اس کو یہ اس کو اصلاً کافی نہیں ہوگی یہ الفاظ کہنا, یہ کلمات کہنا کہ نبی تو سنت لکھا, یہ تو زبان سے کہا, دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں معتکف ہوں, یہ ہو گئی نیت. زبان سے کہہ لینا افضل. اسی طرح نماز کی جو بھی آپ نیت کرتے ہیں نا, تو نماز کی نیت زبان سے کرنا افضل ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اور دل میں نیت ہے, اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا, اس کی نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. اب ایک اور ضمن آپ کو شرعی مسئلہ کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں, ہمارا مقتدی پیچھے سے آتا ہے وضو کر کے اپنے رومان سے ہاتھ کو پہنچتے ہوئے, اور پیچھے آ کے وہ نیت کرتا ہے, یعنی امام صاحب رکوع میں ہیں, دل میں چاہ بھی رہا ہے کہ رکوع رکعت مجھے مل جائے, اور کہہ رہی ہے بیچارے کا تمہارے ساتھ پڑھتا ہے سرواستے اللہ تعالیٰ کے پیچھے تمام کو میرا اور کتنے میں امام صاحب رکوع سے ہو رہی ہے اور یہ جناب نیت کر رہے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے سر اٹھا چکے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے موغیرہ طرف کا مشرق اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے, اور امام صاحب سر اٹھا کے کرو, یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رکعت مل گئی. دونوں صورت میں ایک جہل پایا گیا, اور جس کی وجہ سے یہ اس کی نماز خراب ہو جائے. کیوں؟ ایک تو اس کو رکعت ملی نہیں اور اس نے سمجھا مجھے رکعت مل گئی. اب اس نے پڑھی 3 رکعتیں اور اصل کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟ 4. اس نے 4 پڑھی نہیں. اچھا, دوسرا یہ جو نیت کرتے ہوئے کھڑا تھا نا, نیت کی میں نے 4 رکعت تمام وقت کا سرواستے اللہ کے پیچھے سے مانگے, جو کچھ کہہ رہا تھا, یہ اس وقت ایسے نازک وقت میں کہ رکعت ملنی ہے, امام رکوع میں ہے, اس کو رکوع پانا ہے اور یہ نیتیں کر رہا ہے, یہ ایسا کرنا ہی شرعی طور پہ درست نہیں. کیونکہ اصل یہاں پہ نیت کے معنی سے واقف ہونا. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کرنا. آپ وضو کر کے چلے ہو, آپ کی نیت ہو چکی کہ میں نے اصل پڑھنی ہے, امام کے پیچھے پڑھنی ہے, فرض پڑھنی ہے, ہو چکی. آپ سیدھے صف میں آئے, دوڑتے ہوئے نہ آئے, سب میں آئے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اور پھر اور آسانی عرض کرتا ہوں, اللہ اکبر کہیں امام رکوع میں ہے تو ہاتھ بھی نہیں باندھا جائے گا, یہاں ہاتھ باندھنے کا محل نہیں رہا. اللہ اکبر ہاتھ سیدھے کر, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے. آپ کو ہاتھ بھی باندھنا نہیں, ہاتھ وہاں باندھا جاتا ہے جہاں کچھ قرت کی جاتی ہے, لہٰذا قرت کا محل ہی نہیں ہے, قرت کی جگہ ہی نہیں. اللہ اکبر, آئی آپ نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, سیدھا رکوع میں چلے. اس طرح آپ کو رکوع مل جائے گا. اب کچھ افراد یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں رکوع تب ملے گا جب رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم 1 بار 3 بار پڑھ لیں گے. اور اس طور پر کبھی کبھی لا علمی میں چونکہ تسبیح نہیں پڑھی ہوتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو رکوع نہیں ملا, اور یہ شخص 5 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو رکوع مل چکا ہوتا ہے. کیسے؟ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ کر سر جھکایا اور حد رکوع کو پہنچا, حد رکوع کیا ہے؟ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہاں پہنچا تھا اور امام کے ساتھ اس کو لمحے بھر کی شرکت مل گئی, بھلے اس نے تسبیح نہیں پڑھی, ایک لمحے کے لیے بھی امام کی پیٹھ اس کی پیٹھ ایک سین میں آ گئی, یعنی اس کو رکوع کی حیت مل گئی, اس کو رکوع مل گیا بھلے اس نے تسبیح نہ کہی ہو. یعنی اللہ اوپر کے ہم نے اور یہ کہا امام نے سر اٹھا لیا, آپ کو رکوع مل گیا, اور لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کو رکوع ملا نہیں, پھر تصویر تو پڑھ نہیں پائے. اب ایسا شخصیت باندھ کے 5 رکعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ 4 رکعتیں امام کے سلام پھرتے ہی. اچھا, یہ بھی آپ بات آئیے ضمن بیان ایک طرف شرعی مسئلہ عرض کر کہ یہ جو امام نے سلام پھیرا نا, تو اس کے ساتھ میں سلام پھیرتے ہی اس کی نماز ہو جاتی, کیونکہ اس کی 4 تھی, اس نے امام کا سلام بھی نہیں پھیرا.
یعنی عروج بسرعی بھی نہیں پائے گا، یہ کھڑا ہو گیا 5 رکعت کے. اب اس کی نماز ضائع ہو جائے گی کہ اگر یہ سلام پھیر دیتا اس کی نماز ہو جاتی کہ 4 رکعت اس کو مل چکی تھی، اسے سلام پھیرا نہیں ہو 5 رکعت، تو 5 رکعت کی تو کوئی نماز ہوتی. یوں آپ غور کریں کہ علم دین کی محفلوں کی کتنی اہمیت. آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور کتنے مسئلے پتہ چل گیا، بلکہ کتنی تو آسانیاں مل گئی. یہاں ایسا اگر یہ جیسا حضرت بتا رہے ہیں اس طرح ہم اگر کریں تو ہم کو تو کئی دفعہ جماعت مل جائے گی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جب تک نیت کے بعد بولیں گے نہیں جماعت ملے گی، نظر ملے گی نہیں. ہم تو یہ بولتے 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 امام بن سکتے رکوع سے سر اٹھا لیتے. ایسا ہوتا ہے. اس لیے یہ مسائل کی پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بہت کام رہی. ضمن اور بھی باتیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا. بات چلی تھی اعتکاف کی نیت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یاد رکھ لیں نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے جاتے ہیں نا یہ نیت ضرور کیا کریں. اچھا یہی معاملہ ہوتا ہے تراویح میں. تراویح میں کیا ہوتا ہے 20 رکعتیں پڑھانی ہوتی، ہم صاحب تیزی سے پڑھاتے ہیں. اب اس میں ہماری قوم کیا کر رہی ہوتی ہے؟ حضرت میں نے دو تمام سنت تراویح صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کر رہے ہیں پیچھے سے کو میرا درگاہ میں شیخ کرتے. یہ جو آپ کر رہے ہو یہ لا یعنی ہے، مطلب لا حاصل درست نہیں ہے، بلکہ آپ مطلب کہتے ہیں غیر ارادی طور پر انجانے میں ہی صحیح لیکن اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور جتنی دیر وہ خیرت جا رہی ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے، جناب کی نیت کے ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر کے ساتھ مان رہے ہیں. اس کی حاجت نہیں. آپ نے دل میں نیت کی ہوئی ہے نا میں تراویح پڑھ رہا ہوں، سنت ہے، امام کے پیچھے ہوں. اگر الفاظ نہیں بھی کہنا ہے صرف امام کھڑا ہو رہا ہے نا اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ دیں، ہو گئی نہیں آتا. زبان سے سارے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. آسانی ہوگی. اس میں بھی ابھی کل ایسی بات آئی اور ضمن سوال ہوا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ثنا پڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک تو اسی پہلے نیت کر رہے ہوتے ہیں نا، نیت کی میں نے دو رکعت نماز فلاں 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 اللہ اکبر. اب امام صاحب نے قرأت شروع کر دی کہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ وبحمدہ وبارک اسمک. یہ جائز نہیں ہے، ناجائز کام کر رہے ہیں. امام نے قرأت شروع کر دی، اب کچھ بھی پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی ثنا پڑھ رہا تھا یعنی پڑھ رہا تھا سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک، امام نے قرأت شروع کر دی وتبارک اسمک پر اس کو خاموش ہونا پڑے گا. ایک لفظ بھی پڑھے گا تو شرط درست نہیں، کیونکہ اب امام کی قرأت کا سننا اس پہ لازم ہو گیا، اس پہ واجب ہو گیا. تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب کرنا ہی ہوتا ہے. تراویح میں بھی ہمارے کو چونکہ تھک گیا ہوتے ہیں تو آرام آرام سے اٹھتے ہیں. اب امام صاحب نے نیت باندھ رکھی ہے، نیت باندھ رہے ہو، پھر یہ سارے الفاظ بھی بول رہے ہیں. اگر ثنا پڑھائی چاہتے ہیں تو یوں کرے جیسے امام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر اور ثنا پڑھ لیجیے. اتنا موقع ملتا ہے. امام نے بھی تو ثنا پڑھنی ہوتی ہے نا، اس ٹائم میں آپ نے ثنا پڑھ لیجیے. بلکہ امام کو تو کچھ اور بھی پڑھنا ہوتا ہے، اس بیچ میں آپ کو پورا گیپ ملا. آپ تو صرف ثنا پڑھیں گے، امام ثنا پڑھ کے تعوذ و تسمیہ بھی پڑھتا ہے. ثنا بھی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہے گا الحمدللہ رب العالمین. تو اس نے تعوذ و تسمیہ جو آپ کو گیپ ملا اس میں آپ کی ثنا آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی. تو اس میں تو آرام آرام سے اٹھیں گے، نیت کا پھر سارے نیت کریں گے، نیت کر کے یہ سمجھیں گے کہ شاید یہی انداز ہے اور اسی طرح نیت کی جائے گی، تو اس طرح نیت نہیں کی جائے گی. میں نے باتیں عرض کی، امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس طرح مت فرمائیں. اچھا پھر بات ضمن آئی ہے تو یہ بھی عرض کرو کہ چونکہ امام کو پڑھانی بھی ہوتی ہے، درود ابراہیمی وہ تیزی سے پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں. جناب کا درود ابراہیمی چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں اللہ بارک علی محمد، اور امام سلام پھیر رہا اللہ بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم، امام سلام پھیر رہے ہیں اور یہ انک حمید مجید السلام علیکم، اور امام نے سلام پھیر دیا اب یہ سلام پھیر رہا ہوتا ہے. یہ بھی شرط درست نہیں ہے. امام نے جیسے ہی سلام کے الفاظ کہے السلام علیکم آپ کو خاموش ہونا پڑے گا اور پھر فوراً اس کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں. جہاں تھے وہی موقوف کرتے ہیں. التحیات مکمل کرنی پڑے گی. درود ابراہیمی یا دعائے معصورہ کا مکمل کرنا لازم نہیں ہے. اگر امام نے سلام پھیر دیا آپ وہی چھوڑیں اور سلام پھیر دیں. اب کیا کریں؟ تو پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم جب درود ابراہیمی پوری پڑھ نہیں پاتے تو اس کے لیے آسانی قرآن نے یہ دی کہ آپ صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد
محمد وآلہ